أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ اعراف کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 172, 173, 174, 172, 173, 174. یہ آیت نمبر 3 آیتیں ترتیب کے ساتھ سورہ اعراف کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس کا ترجمہ سن لیں, انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. اور جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے, بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا, اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا, اور ان کو انہی سے اقرار لیا, انہی کے متعلق اقرار لیا. اس کا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم گواہ بنتے ہیں, یعنی ہم تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے, تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے, ہم اس سے بے خبر تھے. یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پہلے باپ داداؤں نے شرک کیا اور بعد میں ہم ان کی اولاد ہوئے. کیا غلط راہ پر چلنے والے لوگوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. اس کی تفسیر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ اعراف کی یہ 3 آیتیں ہیں. سورہ اعراف یہ 8ویں پارے کے آدھے پارے سے شروع ہوتی ہے. جو 8واں پارہ ہے اس کے آدھے پارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے, سورہ اعراف, اور 9ویں پارے میں یہ سورت ختم ہوتی ہے. تو یہ جو آیتیں 9ویں پارے کی ہیں سورہ اعراف کی آیتیں ہیں, 3 آیتیں. اس کی تفسیر ہم سمجھ لیں. اس کی تفسیر میں بعض احادیث آتی ہیں جو بعض صحیح ہیں اور بعض ضعیف ہیں, لیکن محدثین نے کہا ہے کہ اس کے متعلق جو صحیح حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر ہم سمجھ سکتے ہیں. مسند احمد اور امام حاکم انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنی مستدرک, اس میں یہ حدیث مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب ان کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں اتارا, دنیا میں اتارنے کے بعد یا دنیا میں اتارنے سے پہلے, اس صحیح حدیث میں یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن نعمان جگہ میں, نعمان ایک جگہ کا نام ہے, اس جگہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے جتنی نسل قیامت تک آنے والی ہے ان کی پیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے
सारी औलाद आदम को निकाला ज़र्रों की शक्ल में। इसको मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आलम अरवाह भी कहते हैं, यानी रूहों का आलम, रूहों की शक्ल में। अभी उनको जिस्म अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। रूह जब जिस्म से मिल जाती है, बच्चा माँ के पेट में होता है, बाहर आता है, तो ये क्या है, एक रूह और जिस्म मिल गया। अल्लाह ताला ने उसको एक मखलूक बनाया। अभी अल्लाह के पास महफूज है सारी रूहें, क़यामत तक आने वाली नस्लें, जो इंसानी नस्ल है वो रूहों की शक्ल में अल्लाह के पास महफूज है। जैसे ही जिसका वक्त पैदाइश का होगा, अल्लाह ताला उस रूह को उस जिस्म से मिला देगा जो माँ के पेट में। तो अल्लाह ताला ने सारी औलाद आदम को उनकी पीठों से निकाला और उनसे, तो उस हदीस में वजाहत है कि अरफा के दिन नामान जगह में अल्लाह ताला ने उन सब से इकरार लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम। इसको मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन हदीस की रोशनी में, आयत की रोशनी में कहते हैं अहद अलस्त, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं अलस्तु का अहद, जिस अहद में अल्लाह ताला ने सारी औलाद आदम से इकरार लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो इस आयत में खुद लोगों ने क्या जवाब दिया, जब ये रूहों की शक्ल में थे, सारी औलाद आदम जो क़यामत तक पैदा होने वाली है, उन्होंने क्या जवाब दिया, क़ालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं, शहीदना, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। तो उसी हदीस में ये वजाहत आती है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह, हम तुमसे गवाही इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम रोज़े क़ियामत, अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि हमें ये कोई अहद याद नहीं था, जो इक़रार तूने हमसे लिया है वो इक़रार हमें याद नहीं था, हम भूल गए थे, हम इससे बेखबर थे, गाफिल थे, लापरवाह थे, हमें मालूम नहीं। तो अल्लाह हदीस में इसकी वजाहत कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने कहा सिर्फ इसी अहद की बुनियाद पर रोज़ क़ियामत अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, तुमसे बाज़ पुरस नहीं करेगा, तुम्हारे कुफ्र और शिर्क और तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, तुमको नहीं पकड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने हदीस में वाज़ेह तौर पर, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस है उसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि मैं दुनिया में मेरे रसूलों और नबियों को भेजता रहूँगा जो तुमको मुझसे किए हुए अहद को याद दिलाएंगे। वो अहद अलस्त आलम अरवाह में, आलम ज़र में जो तुमने अल्लाह से अहद किया कि तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं, उस अहद की याद दहानी कराते रहेंगे, वो तुम्हारे जहनों में बिठाते रहेंगे, वो तौहीद अल्लाह की रुबूबियत और उलूहियत का सबक तुमको देते रहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस तौहीद की दावत हर नबी और रसूल देता रहेगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हम हर उम्मत में रसूल को भेजते हैं, उनकी दावत क्या होती है, एक अल्लाह की इबादत करो, तागूत से, जो भी अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत की जाती है तागूत है, उनसे बचो, गैरुल्लाह की इबादत से बचो। और हर नबी और रसूल का पैगाम क्या होता था, मा लकुम मिन इबाद या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरे कौम के लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला कहता है मैं तुम पर अपनी किताबें नाजिल करूँगा, तुम्हारे पास अपने रसूलों को भेजूँगा जो तुमको ये अहद याद दिलाते रहेंगे। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक एक सदी का, 10 सदियों का, यानी 1000 साल का सिलसिला था। उसमें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से गुनाह तो होते थे, जिस तरह हाबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, ये सबसे पहला खून था जो रूए ज़मीन पर बहाया गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया रूए ज़मीन पर जो भी खून बहाया जाएगा उसका एक हिस्सा वो हाबिल के नाम अमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने नाहक खून बहाने का सबब बना है। तो ये कबीरा छोटे गुनाह मासियत तो होती थी, लेकिन सारी उम्मत के लोग, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद ये 1000 साल तक तौहीद पर कायम थे। शिर्क उनके अंदर दाखिल नहीं हुआ था, कुफ्र उनके अंदर दाखिल नहीं हुआ था, अगरचे गुनाह होते थे, लेकिन
جب نوح علیہ السلام کے جو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو ان کے صالحین کا اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ نیک تھے. شیطان نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا، یعنی نوح علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے ان کی قوم کے پاس آیا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ نیک لوگ تھے؟ کہا کہ ہاں. تو وہ کہا کہ تمہارے اندر وہ نیک جذبہ نہیں ہے، عبادت کا وہ شوق اور جذبہ نہیں ہے. ایسا کرو کہ تم ان کے کچھ مجسمے بنا لو، ان کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے. اب یہ لوگ تو چلے گئے 100 سال کے بعد جنہوں نے مجسمے بنائے تھے. اب ان کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی معبود ہیں، ان کی عبادت اور پرستش ہونے لگی. سارے مفسرین اس سورہ نوح کی ان آیتوں کی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں، یہ صحیح تفسیر ہے. تو یہاں سے کفر اور شرک کا سلسلہ جاری ہوا. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی. وہاں نوح علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. 950 سال تک، 1000 سال تک انہوں نے جو اپنے قوم کو بلایا، چند لوگ ایمان لائے. فما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے. تو یہ اس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. تو یہ اس آیت میں جو عالم ذر، عالم ارواح کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی سارے لوگوں سے اقرار لیا. ہم لوگوں نے اقرار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے چہرے کو دین کی طرف متوجہ کر لو، یعنی اللہ کی طرف یکسو ہو کر دین کے لیے اپنے چہرے کو متوجہ کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کے دین کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لو. سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر، سارے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تم اللہ کے دین کو اختیار کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت یعنی توحید کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی فطرت کے ساتھ سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کافر، فاسق، فاجر یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ، آگے یاد رکھو تم اپنی اس فطرت کو بدلنے کی کوشش مت کرو، اسی فطرت پر باقی رہنے کی کوشش کرو. لا تبدیل لخلق اللہ، جس فطرت پر، جس توحید کی فطرت پر، ایک اللہ کی عبادت کی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس پر باقی رہنے کی کوشش کرو، اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو. ذالک الدین القیم، یہی فطرت کا بنایا ہوا، جو تمہارے دل میں فطرت اللہ تعالیٰ نے توحید کی فطرت پیدا کیا ہے، یہی سچا دین ہے جو اسلام کی شکل میں محفوظ ہے، جو سارے انبیاء کی دعوت تھی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ توحید کی فطرت، یہ ایک اللہ کی عبادت کی فطرت. اس کے علاوہ اس کے اندر غیر اللہ کی عبادت کا جذبہ اور وہ فطرت نہیں دل میں ہوتی ہے، بلکہ پاک صاف پیدا ہوتا ہے بچہ. توحید کی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی بچے کو صحیح ماحول مل جائے، توحید کا ماحول مل جائے، ایمان کا ماحول مل جائے، کفر شرک کا ماحول نہ ملے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَأَبَوَاهُ، تو اس کے ماں باپ، جس ماں باپ کے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے اس کے ماں باپ نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ہے مجوسی بن جاتا ہے. جس طرح ایک جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا کان، اس کی ناک، اس کی آنکھیں صحیح سالم ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بچے کو، انسانی بچے کو فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے. کفر شرک کی آمیزش سے، ملاوٹ سے وہ پاک صاف ہوتا ہے. لیکن ماں باپ سبب بنتے ہیں اس کو یہودی نصرانی بنانے کا، یا دوست و احباب سبب بنتے ہیں اس کو غلط راہ پر لے جانے کا، یا دوسرے اسباب سبب بنتے ہیں جو اس کو دین فطرت سے ہٹا کر اس سے بچائیں. اور ایک صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے، میں اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کرتا ہوں، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان کیا ہے، ان کو دین فطرت سے کھینچ لیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان کا وعدہ ہے، قیامت تک اس نے گمراہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا ہے کہ میں اپنے رسول، اسی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم
کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس میں رسول بھیجیں. دعوت اور حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں پر, وہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں, آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, تو ہم جتنے گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہے گا کہ میں نے تم سے اقرار لے لیا, قیامت کے اللہ تعالیٰ بعض ایسا نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس ہمارے آخری نبی پر نازل کردہ یہ دین قرآن محفوظ ہے, اسلام صحیح سالم محفوظ ہے. ہم اسی دین فطرت پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, ماں باپ صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, صحیح عمل کے لحاظ سے, تو بچے بھی گمراہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یا دوست احباب کی غلط صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو گمراہ ہو جاتے ہیں, صحیح دین سے دور ہو جاتے ہیں, گناہ ان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا, اور دوسری آیت میں ہی کہا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. لوگ کہیں روز قیامت ایسا کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا تو شرک کرتے تھے, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک ہوا. قیامت کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا شرک کر رہے تھے, جیسے کافر مشرک یہودی نصرانی ہیں, تو وہ لوگ عذر پیش نہیں کر سکتے اللہ کے پاس کہ ہمارے باپ دادا یہودی نصرانی مشرک مجوسی تھے, تو ہم بھی ان کی نسل سے ہیں, ہم ان کے پیدا, تو ان کے گناہوں کی سزا تو ہم کو کیوں دے گا, ہم کو کیوں ہلاکت میں ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر. تو سورہ ملک میں لوگ کہیں گے اللہ روز قیامت ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے تو جھٹلایا رسولوں کی دعوت کو, انبیاء کی دعوت کو, اس کے بعد جو علماء تھے ان کی دعوتوں کو جھٹلایا. تو وہاں قیامت کے وہ کوئی عذر کام نہیں آئے گا. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. جو فطرت اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے جو فطرت تھی, گناہ اور خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے, ہم کو کیا ہے گناہوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں اور نیکیوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کو کیا ہے اسی دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم اسی طرح آیتوں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اکثر ماں باپ تو ہوتے ہیں وہ اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, صرف ماں باپ بھی ایک ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس کو جو مدرسہ ماحول اگر اس میں غلط تربیت ہوتی ہے تو وہ غلط راہ پر چل جاتے ہیں, یا اس کو غلط دوست احباب مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دوست گمراہ, دوست کیا ہے صحیح دین کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اکثر اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے, انہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, وہ غلط راہ پر چلتا ہے غلط راہ پر جاتا ہے, بس اس کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے, اللہ کی رضا اس کو مقصود نہیں ہوتی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کوئی ساتھی آ گیا ہم اس میں شریک ہو گئے, وہ نہیں آیا ہم نہیں آئے. تو گویا دوست کی رضا, دوست کی خوشی اللہ کی خوشی سے زیادہ ہم کو مقدم ہے. دینی محفلوں میں, قرآن و حدیث کی محفلوں میں, علماء کی تقریروں میں شریک ہوں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آخرت میں اجر و ثواب سے کون مالا مال ہوگا؟ کس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی؟ تو ہم دوست کے کہنے پر آئیں, دوست کے کہنے پر نہ آئیں, تو یہ ہم گویا اللہ کی رضا اللہ کی خوشی ہمارے دل میں نہیں, بلکہ دوست کی خوشی اور دوست کی رضا اس کی چاہت ہمارے دل میں سب سے زیادہ مقدم ہے. تو ایسے غلط صحبت سے, ایسے غلط ماحول سے, جہاں بھی ہم کو دین سے دور کرنے کا کوئی ذریعہ بنتے ہیں, ایسے بری صحبتوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے. آج کتنے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. کافر مشرک یہودی نصرانی کروڑوں کی شکل میں ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, اس نعمت ہے, اس نعمت کا صحیح استعمال کریں, اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ ہم نے قرآن آیات کی تفسیر میں سنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے, نیکیوں کی طرف پھیر دے. اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں پر کو ثابت قدم رکھنے والے تیرے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ. تو ہر مسلمان کو نیکیوں کی توفیق کے لیے, دین پر ثابت قدمی کے لیے, استقامت کے لیے, ہر نیکی کی پابندی کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.